اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان سے اس ملک کو جو ہے وہ نجات دے، اس ملک کے عوام کو نجات دے، تاکہ یہ ملک جو ہے یہ آگے بڑھے اور یہ مافیا مونچھوں سے پکڑ کر جیل میں ڈال دوں گا، اور میں ڈالوں گا وہ یہ چیئرمین کے نانا جان. میں دونوں نانا جان کو جانتا ہوں اور اس کی ہوش ہے مجھے. آپ کے نانا جان نے اس ملک میں آمریت کا خوف کرو. آپ لوگ پہلے سیاست سیکھو. ٹھیک ہے پارٹی کے ساتھ وفاداری بھی ہوتی، پاکستان اوپر جائے گا، اوپر جائے گا. السلام علیکم. راجہ پرویز اشرف اور رانا ثناء اللہ کے درمیان ایسی بحث چھڑی، بات ہاتھا پائی تک جا پہنچی. زرداری کو صدارت سے ہٹایا، تمہاری حکومت کا بھی آخری دن ہوگا. لوگوں کو حکومت ہم نے بنا کر دی، حالانکہ تم اس کے قابل بھی نہیں تھے. بس یہ کہنے کی دیر تھی. رانا ثناء اللہ کا بھی پارا ہائی ہو گیا. لوگوں نے بھٹو کا نام بدنام کر دی، اس کی سیاست کو بھی دفن کر دیا. مافیا کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، نکل جاؤ یہاں سے. بس یہ کہنے کی دیر تھی. راجہ پرویز اشرف نے رانا کو تھپڑ دے مارا. یہ دوستوں پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اس پر بات کریں گے. چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن کو بھی پریس کر دیں. چلے ویڈیو شروع کرتے ہیں. کس حالت میں چھوڑا پاکستان؟ میں نے آپ کی 2-3 نسلوں کے ساتھ سیاست کی، جمہوریت کو تباہ و برباد کیا. آپ کا اگر آرمی چیف کنٹروورشل ہے، آپ کا چیف جسٹس کنٹروورشل ہے، تو کیا ملک ہے پھر یہ؟ ہم سب کو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی پھوڑے بن گئے. پاکستان کی عوام نے اقتدار سے لدا کر ہوا ہے، اور جب ووٹ کا جو ہے وہ احترام نہیں ہوا اور لوگوں کے فیصلے کو جو ہے وہ کارگر اور مؤثر ہونے نہیں دیا گیا، تو اس وجہ سے جو معاملہ ہے وہ آگے کیسے بڑھ سکتا ہے؟ میں ان کی اس بات کو کنفرنٹ یا جواب دینے کی بجائے میں یہ تجویز کروں گا اور یہ عرض کروں گا کہ جو آپ کا موقف 8 فروری سے متعلق ہے، کیا یہ اس ملک میں جو ہے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے؟ پہلی دفعہ جو ہے وہ اپوزیشن نے یا الیکشن جو کامیاب نہیں ہو سکے انہوں نے یہ اختیار کیا ہے؟ اس سے پہلے 2018 کے الیکشن میں پہلے کیا کچھ ہوا؟ اس سے پہلے جنوبی پنجاب میں ایک جنوبی پنجاب محاذ بنا تھا، اور اس محاذ میں پھر کچھ لوگوں کو وہاں پہ اکٹھا کیا گیا. انہوں نے بڑی تند و تیز وہاں پہ تقاریر کی. اس کے بعد بالکل آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا، وہ دولے شاہ کے چوہے ہی تھے، لیکن ان چوہوں کو پھر یہاں اسلام آباد میں ایک جگہ پہ لا کے ان کو جو ہے وہ جھنڈے کے پٹکے جو ہے وہ پہنائے گئے. اور اس کے بعد جو ہے وہ RTS جو ہے وہ بٹھایا گیا. اور اس کے نتیجے میں جس طرح سے آپ کا ایک موقف ہے، اس طرح سے اس وقت کی اپوزیشن کا بھی یہ موقف تھا کہ 45 سیٹوں کے اوپر جو ہے وہ رزلٹ کو تبدیل کر کے جو ہے وہ کسی جماعت کو اکثریت میں لایا گیا ہے، اور اس کو جو ہے وہ کامیاب کروا کے اس کو جو ہے وہ حکومت دی گئی ہے. اگر ہم انہی باتوں پہ جو ہے وہ کھڑے رہیں گے، آپ اس بات سے آگے نہیں بڑھیں گے کہ جی 8 فروری کو جو ہوا بس اس سے آگے یا پیچھے ہم نے کوئی چیز نہیں دیکھنی، تو پھر جو ہے وہ 2018 جو ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ بات ہوتی رہے گی. میں آج معزز جو ہمارے اپوزیشن کے یہاں پہ ارکان موجود ہیں، انہیں اپوزیشن لیڈر کی وساست سے میں یہ کہتا ہوں کہ آئیں. ہم نہ آپ اس موقف کی تائید کر سکتے ہیں جو 2018 کے الیکشن میں ہم نے اختیار کیا تھا، اور نہ آپ اپنی بات کو جو ہے وہ منوا سکتے ہیں. اس بات پہ کیوں نہ متفق ہو کہ پاکستان میں فری اور فیئر الیکشن کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہیں کہ جس کے اوپر جو ہے وہ پورا اعتماد کیا جا سکے، اور جس کے اوپر ماں کے دھرنے جو ہے یہ سیاستدانوں کے خلاف اسٹیبلشمنٹ دیتی ہے. کیا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آ کے دھرنے میں بیٹھتی ہے؟ دھرنے میں تو سیاستدان ہی بیٹھتے. سیاستدان ہی جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس کے باہر کھڑے ہو کے تقریر کرتے ہیں دوسرے سیاستدان کے خلاف
کہ میں تمہیں گریبان سے پکڑ کے گھسیٹ کے جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس سے جو ہے وہ نکالوں گا۔ تو یہ معاملات جو ہیں یہ یہاں پہ ہوئے ہیں، یہ یہاں پہ ہوتے رہے ہیں، اور اس کے باوجود پھر ایسا جو ہے وہ اظہار بھی ہوتا رہا ہے کہ ایک دن دو صاحبان وزیر اعظم ہاؤس کے باہر کھڑے یہ تقریر کر رہے تھے کہ ہم وزیر اعظم کو گریبان سے پکڑ کے گھسیٹ کے جو ہے وہ باہر نکالیں گے۔ اگلے دن جو ہے وہ اے پی ایس کا پشاور میں واقعہ ہو گیا۔ تیسرے دن وہی شخص، وہی سیاستدان جس کو گریبان سے پکڑ کے گھسیٹ کے نکالنے کی بات ہو رہی تھی، وہ انہیں ہی فون کر رہا تھا کہ خان صاحب یہ ملک میں یہ معاملہ ہو گیا ہے، ہمیں ہماری ضرورت ہے ملک کو، ہمیں مل بیٹھ کے جو ہے وہ بات کرنی چاہیے، آپ تشریف لائیں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے اس کے اوپر جو ہے وہ غور و فکر کرنا چاہتے ہیں اور اس کے اوپر بیٹھ کے بات کرنی چاہتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اگر اس بات میں پڑے رہیں کہ جی یہ پہلے ہو بعد میں یہ ہوگا، پہلے میں یہ کہوں کہ راجہ غلام آباد صاحب یہ کریں تو اس کے بعد پھر میں یہ کروں گا، تو اس طرح سے معاملات جو ہے وہ کبھی بھی نہ آگے اور نہ جو ہے وہ کبھی ان میں جو ہے وہ کوئی نتیجہ پیدا ہوا ہے۔ ایک ہی سانس میں آپ یہ بات کرتے ہیں کہ سیاستدانوں کو مل بیٹھنا چاہیے اور مل بیٹھ کے جو ہے وہ بات کرنی چاہیے، اور دوسرے ہی جو ہے وہ لمحے آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، آپ کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ بات کی جائے، آپ کے ساتھ جو ہے وہ کیوں بیٹھا جائے۔ اگر سیاستدانوں نے آپس میں بیٹھنا نہیں ہے، ان ایشوز کے اوپر بیٹھ کے بات نہیں کرنی، آپ کا ایک موقف ہے، آپ کا ایک موقف عدلیہ سے متعلق ہے، آپ کا ایک موقف جو ہے وہ کیسز سے متعلق ہے، آپ کا ایک موقف سیاسی قیدیوں سے متعلق ہے، آپ کا ایک موقف جو ہے وہ عدلیہ کی آزادی سے متعلق ہے، ایک موقف ہمارا بھی ہے۔ آئیں بیٹھیں، اس کے اوپر بیٹھ کے جو ہے وہ بات کریں، اور جہاں سے آپ شروع کرنا چاہتے ہیں آپ کریں۔ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے آن دی فلور آف دی ہاؤس اپوزیشن کو آفر کی کہ آئیں بیٹھیں، ہمیں آپس میں بات کرنی چاہیے۔ انہوں نے کوئی کنڈیشن نہیں لگائی کہ جی پہلے آپ یہ کریں اور اس کے بعد وہ کریں تو پھر میں آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ جس دن بجٹ پاس ہوا اس دن وہ آپ کی اپوزیشن کی سیٹوں پہ تشریف لے گئے، سلام دعا کی اور اس کے بعد ان کو کہا کہ ہمیں ڈائیلاگ کرنا چاہیے، ہمیں بیٹھنا چاہیے۔ انہوں نے یوم آزادی پہ کہا کہ آئیں بیٹھیں، میثاق استحکام پاکستان کریں، ہمیں پہلے پاکستان کی بات کرنی چاہیے۔ آپ نے آج پاکستان سے اپنی محبت، اپنی کمٹمنٹ، اپنے خاندان کی جن روایات کا آپ نے ذکر کیا ہے، ہمیں ان کی بے پناہ قدر ہے۔ آپ کی پاکستانیت اور آپ کی حب الوطنی پہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی کو بھی جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ اعتراض ہو یا شک ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ بھی اتنے ہی محب وطن ہیں جتنے ناظرین، آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب اور راجہ پرویز اشرف کی گفتگو سنی، ابھی فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہے پہلے یہی دونوں تھے ایک دوسرے کے بارے میں کیا کیا لفظ استعمال کرتے تھے، بولتے تھے ایک دوسرے کو یہ تم چور ہو، یہ بولتے تھے تم چور ہو۔ یہ بھی جانتے ان کی حکومت نہیں بن رہی تھی، ان لوگوں نے ایک بندے کے بغض میں مل کر حکومت بنائی۔ آپ کو پتہ ہے عمران خان نے اپنی حکومت میں ان لوگوں کے ساتھ کیا کچھ کیا تھا، زرداری کو بھی جیل میں ڈالا تھا، مریم نواز، اور ان کے سب کے خلاف اس نے کرپشن کے کیس ثابت کیے تھے، اسی لیے ان لوگوں نے اس کو گرانے کے لیے ہاتھ ملایا۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے پاکستان میں سیاسی جنگ چل رہی ہے، جس کی بھی حکومت آتی ہے وہ پہلے والی حکومت کے ساتھ وہ کچھ کرتا ہے جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، اس کو جیل میں ڈالتا ہے اور ان کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں جیسے ستیلی ماں بھی نہیں کرتے۔ سیاستدانوں کو چاہیے اپنی سیاسی لڑائیاں چھوڑ کر، سیاسی جنگ چھوڑ کر ملک پر فوکس کریں۔ آپ کو پتہ ہے ہماری معیشت دن بدن نیچے جا رہی ہے اور بے روزگاری، مہنگائی بڑھ رہی ہے، اس میں پاکستان کی غریب عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں۔ یہ بھی جانتے ہیں ہمارے ملک میں کتنی دفعہ مارشاء اللہ لگ چکا ہے، اور ہمارے پڑوسی جو ملک ہے انڈیا، اس میں ایک دفعہ بھی مارشاء اللہ نہیں لگا، یہ بھی ہمارے سیاستدانوں کی وجہ سے۔ اب یہ بھی جانتے ہیں جب ان کی حکومت ہوتی ہے تب فوج اچھی ہوتی ہے، جب ان کی حکومت جاتی ہے تب فوج بری ہو جاتی ہے۔ ہمارے سیاستدانوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے آج بھی ہمارے جوان
बॉर्डर पर खड़े और जानों का नजराना दे रहे, हम सुकून से सो रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज जो हमारा पाकिस्तान सलामत है ये हमारी बहादुर अफवाज की वजह से। कोई इख्तलाफात है पर एक बंदे से करे, उसकी आड़ में पूरे इदारे को निशाना बनाना ये गलत बात है। आप क्या समझते हैं? अपनी राय का इज़हार करें। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज।